ہارون صاحب، اب ذرا ملک کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. ہارون صاحب، کرپشن کس سطح پر ہوتی ہے؟ شاید ایک دو چھوٹے موٹے فگرز ہمیں پتہ تھے، مگر آج جو فواد چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں ہارون صاحب، وہ تو بڑے خوفناک فگرز ہیں. کرپشن اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے بیان کیے جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. دیکھیں فواد صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ظاہر ہے وہ ڈیٹیل بھی بتائیں گے. 5000 ارب روپے، یہ کوئی $33 بلین بنتے ہیں، 32-33 بلین ڈالر جو بے نامی اکاؤنٹس میں ہیں. کوئی 35 ارب روپے تو وصول بھی کر چکی، اپنا 33 ارب روپے نیب. اور یہ اتنے ہی پیسے جو ہیں وہ زرداری صاحب، فریال تالپور، بلاول بھٹو، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، یہ ان لوگوں کے بے نامی اکاؤنٹس میں ہیں. سندھ بینک میں، سمٹ بینک، یونائٹڈ بینک بے نامی جو کھاتے ہیں. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جی سندھ ٹیکس دیتا ہے. سندھ نہیں دیتا ٹیکس. مراد علی شاہ کراچی شہر میں، مراد علی شاہ ساؤتھ افریقہ ہے. کراچی شہر سے 1/3 پورے ملک انکم ٹیکس کا وصول ہوتا ہے. باقی ٹیکس کلیکشن وہاں ضرور ہوتی ہے اور اس میں کراچی کا حصہ بہت زیادہ ہے، لیکن پنجاب کا حصہ ہے، پختونخوا کا، بلوچستان کا، گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا، پنجاب کا حصہ ظاہر ہے آبویسلی کراچی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے. جو زیادہ مال تو یہاں سب کچھ پہنچتا تو یہاں ہے نا جی. جو وہاں درآمد برآمد تو سب وہیں پہ ہوتی ہے. کراچی شہر کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ 1% ٹیکس بھی نہیں دہی سندھ دیتا. 1% 10,500 ارب روپے 13 سال میں ان کو ملے ہیں. وہ کہاں گئے؟ کس چیز پہ خرچ ہوئے؟ وہ کہتے ہیں آپ ہم سے حساب نہیں لے سکتے. نہیں، حساب نہیں ہے. حساب کیوں نہیں لے؟ جمہوریت اور ہوتی کس لیے ہے؟ کون نہیں حساب لے سکتا؟ وہاں کے لوگ حساب لیں نا. ووٹ کے کھڑے انہیں سپورٹ حاصل ہے جس کی سب اندر بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کس کی پروٹیکشن میں وہ ابھی تشریف لے جا رہے ہیں نا. وہ امریکہ کس لیے جا رہے ہیں؟ جس کے لیے ان کی والدہ صاحبہ تشریف لے جاتی تھی، جس کے لیے زرداری صاحب گئے تھے اور اتنا عرصہ رہے تھے. وہاں پراپرٹی ہے ان کی، ٹھیک ہے. وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہیں لائل. نواز شریف صاحب لندن کیوں بار بار وزیر اعظم تھے اور جاتے لندن تھے، جا کے 100 کے قریب دورے کیے تھے اور بیشتر لندن کے تھے. جائیدادیں ہیں وہاں پہ، فرانس میں جائیدادیں. یہ بلاول مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی جائیں گے. اگر فوری نہیں جائیں گے تو کچھ دن کے بعد لندن جائیں گے. فائنلی MI6 ڈیل کرتی ہے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، اور کس لیے. تو وہ کرپشن تو مطلب کوئی شمار کا تار ہی نہیں، اور معاشرے کی رگ رگ میں پھیل چکی ہے. آج وزیر اعظم نے کہا نا کہ وہ زمینیں خالی کرائی جائیں. کرپشن کے خلاف اب مہم دوبارہ پھر شروع ہوئی. علی ترین سے کہا گیا ہے 30 دن میں اپنے اکاؤنٹس دیں اور انویسٹمنٹس کی ساری ڈیٹیلز لے کے لیں، ورنہ آپ کی ساری جائیداد ضبط ہوگی. میرا خیال ہے علی ترین تو اس پوزیشن میں ہے، زیادہ امکان ہے کہ وہ تو اپنی دے دے گا منی ٹریل. تو کیا حمزہ شہباز تو کاروبار ہے؟ حمزہ شہباز کہاں سے دے گا؟ حمزہ شہباز سے کہا گیا آپ کے چپراسی، کلرک، ملازم، ان کے جو 35 روپے ان کے اکاؤنٹس میں اس کی تفصیل بتائیں. اب ان کا جواب تو باپ بیٹے کا کیا کہ ہمیں نہیں پتا. 25 ارب کا. ہاں جی 25 ارب. وہ 25 ارب روپے چپراسی کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی بات قابل ہے؟ میں یہ کہاں سے اس کا حساب دیں گے؟ علی ترین اس کا بعد بزنس کرتے ہیں. علی ترین کے تو ابھی اس کی ٹیم نے جیتا نا، وہ اپنا کیا ہے تو وہ APSL. ہاں جی. تو ان کے تو کاروبار ہے، وہ ویزیبل ہیں. وہ میرے بارے میں ایک دفعہ ایک سیاسی لیڈر نے کوئی بات کی، جیسے یہ تانا دیتے ہیں. یہ شرجیل میمن مجھے بڑا تانا دیا کرتا تھا. ایک دفعہ فردوس اشکوان صاحب نے بھی دیا تھا. جب ان پہ تنقید کی جاتی تھی تو ایک اخبار میں بہت سینئر اخبار میں سے فوت ہو گیا، انہوں نے اٹھ کے کہا اس کے ذرائع آمدن معلوم ہے ہارون رشید کے، یہ کتنی تنخواہ لیتا ہے اور اس کی اور کیا سورسز آف انکم ہے. آپ کے کیا ذرائع وہ جو لیڈر صاحب تھے ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں تھا. شرجیل میمن کے تفتیشی افسر. شرجیل میمن کی نہیں میں بات کر رہا، ایک اور صاحب تھے. اچھا بات یہ ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف مہم پھر شروع ہو گئی ہے، اور اب نیب نہیں کر رہی، FIA کر رہی ہے. FIA کو انوالو کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے وہ تو اسی پہ اس نے ووٹ لیے ہیں عمران خان ہے، لیکن یہ ہے کہ نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے.
خاموشی سے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے آپ نے کہا نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے, ووٹ بھی اسی چیز کے ان کو ملتے ہیں. ووٹ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ہارون صاحب, ووٹ تو اس کے اوپر بھی ملے کہ عوام تنگ تھی. لوڈ شیڈنگ پہ پچھلے دنوں میں ہم بہت بحث کر چکے ہیں, ساری چیزیں کلیئر ہیں. دیکھیے اب حماد نے یہ کہا کہاں کہاں نالائکی ہوئی ہے, کس کس نے کی ہے, پچھلی حکومتوں نے کی, انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب ہم واضح کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو بہت نہیں دہرانا چاہیے. اب حماد نے کہا ہے, حماد صاحب نے, کہ 80% تک کیپیسٹی کے مطابق ٹرمینل کام کر رہے ہیں, پانی بھی کچھ بڑھ گیا ہے, اور جو ہے کمی رہ گئی ہے, یعنی 6,000 میگا واٹ کی تھی, اب کوئی 3500 سے 4,000 کی رہ گئی ہے, اور منڈے تک وہ بھی ختم ہو جائے گی. مکمل ختم تو نہیں ہوگی, اس لیے کہ سارا سسٹم ہی فالٹی ہے, اس کے ہم بتا چکے ہیں. بجلی چوری ہوتی ہے, ترسیلی نظام ٹھیک نہیں ہے, آپ فرنس آئل سے مہنگی بجلی بناتے ہیں, وہ ساری آپ خرید نہیں سکتے. تو پرانی حکومتوں کے معاہدے ہیں, بہرحال اس میں صورتحال اب بہتر ہو جائے گی. یعنی یہ صورتحال نہیں رہے گی کہ شہروں میں 8 گھنٹے کی یا کہیں 4 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہیسکول کا کیا معاملہ ہے ہارون صاحب؟ ہیسکول کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کمپنی ایک ایسے آدمی نے بنائی جس کا جو 45 سال سے, ممتاز حسن شاید نام ہے, 45 سال سے بزنس ہے. 2008 میں سے لے کے 2010 سے 2018 تک اس کی شرح ترقی تھی 52%. 500 ان کے اپنے پٹرول پمپ تھے, اور یہ پی ایس او کے بعد سب سے بڑی کمپنی تھی, اور اس کے شیئر کی پرائس 2018 میں تھی 300 روپے. اب کتنی ہے؟ 11 روپے 23 پیسے. وہ کرونا کی وجہ سے ہوا, بد انتظامی کی وجہ سے, جس وجہ سے ہوئے, 45 لاکھ روپے بینکوں کے دینے ہیں انہوں نے. ایک تو یہ جو کرونا وغیرہ کی وجہ سے اس وقت قیمتیں گر گئی تھیں, آپ کو یاد ہے, ہم چیختے رہے. یہ کابش گور صاحب اور وہ دوسرے کون تھے کہ بھئی پرچیز کریں, لانگ ٹرم ایگریمنٹس کریں, گیس سستی ہے, پٹرول سستا ہے, اتنا سستا پھر کبھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے ایک بیماری ہے, اس کا علاج دریافت ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ہوا. بد انتظامی بھی ہوگی, تحقیقات بھی ہونی چاہیے. لیکن اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آئل کمپنی اس وقت تو اربوں خربوں روپے بنا رہی تھی. یہ دیکھیں نا, یہ بڑھتے بڑھتے ان کے ایسٹس جو ہیں وہ کئی سو گنا بڑھ گئے. اب تو ان کے شیئرز کی مارکیٹ میں خرید و فروخت ہی بند ہے. جو 300 روپے کا جس نے شیئر خریدا تھا, اب اس کو 11 روپے مل رہے ہیں. تو کتنے % ہوا؟ 93-4% تو اس کو گیا نا تقریباً, اس سے زیادہ گیا, 96-7% گیا. اچھا, اس پہ قوانین میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. جس طرح قیمتیں فکس کی جاتی ہیں, جس طرح اچانک ایک دن قیمت بڑھ جاتی ہے اور اچانک ایک دن گر جاتی ہے. اور یہ وائرس جب پھیلا تو اس وقت تو بہت زیادہ ہوا. اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے. دیکھو پیسہ کس کا ڈوبا؟ بینکوں کے 45 ارب کھاتہ داروں کے ڈوب گئے نا, اور ہزاروں آدمیوں کی انویسٹمنٹ تھی جنہوں نے شیئر خریدے, وہ بھی گئی, ان کے ڈوب گئے.